الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ کا فضل ہے، آج ہمارے ہاں سورہ بقرہ کا 100ویں آیت کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں مکمل سورت بلکہ مکمل قرآن مجید کا ترجمہ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ہمیشہ مسلم معاشروں کے اندر دیکھا ہے کہ جب کبھی بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ فلاں سورت کا ترجمہ مکمل ہو گیا یا فلاں ٹارگٹ پورا ہو گیا، تو اس میں ایمان والے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دعوتوں کا نظم ہوتا ہے، میٹھا کھانے کا، میٹھا کھلانے پلانے کا۔ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ نہ کرے کوئی یہ بدعت ہے، بلکہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ جب ان کے بیٹے نے قرآن حفظ کر لیا حماد نے، تو انہوں نے بڑی اچھے پیمانے پر ایک اونچی دعوت کا انتظام کیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملتا ہے ہمیں کہ جب ان کے بیٹے نے حفظ کیا تو انہوں نے بھی ان کے اساتذہ کو بڑے انعامات سے نوازا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسا کوئی موقع آیا کرے تو دعوت و تقریب ضرور کیا کرو، کچھ پوچھ لیا کرو، کچھ ہم سے بھی کہہ دیا کرو کہ بھائی وہ کوئی ایسا موقع بتا دو مفتی صاحب کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو شربت پلاتے ہیں۔ ہاں، برتھ ڈے بڑے دھوم سے مناتے ہو آپ لوگ، ہر گھر میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اور جب میں ایسی کسی تقریب کے بارے میں کہتا ہوں تو تم لوگ پوچھتے ہو بدعت ہے یا نہیں؟ برتھ ڈے منانا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھو کہ برتھ ڈے وغیرہ نہیں منانا، بلکہ ایسے خوشیوں کے موقع منایا کرو، ٹھیک ہے؟ چلو آج نہیں تو پھر انشاءاللہ پھر کبھی اور صحیح، اللہ نے چاہا تو ہمارا جب یہ پہلا سپارہ مکمل ہوگا تب دعوت کریں گے۔ آپ لوگ نہیں کریں گے تو میں کر دوں گا، کوئی بات نہیں۔ کوئی ایسا موقع تو ہو کہ جس سے لوگوں کو پیغام جائے، ہاں بھائی قرآن والی امت، اس کو قرآن سے محبت ہے، قرآن سے تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ چلو تو آیت نمبر 100 آج مکمل ہو رہی ہے، اور بات آپ جانتے ہیں کہ یہود کی چل رہی ہے۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب کبھی باندھیں گے کوئی اقرار تو پھینک دے گی اس کو ایک جماعت انہی میں سے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر یقین نہیں کرتے۔ یہ بات دراصل اس واقعے سے تعلق رکھتی ہے جس میں ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم لوگ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے یہود اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کو وہ عہد یاد دلایا گیا جو ان سے لیا گیا تھا تورات کو دیتے وقت۔ یاد ہے نا وہ عہد جب کوہ طور ان کے سر پر رکھ دیا اور یہ کہا کہ اس تورات کو مانو گے نہیں مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم مانیں گے۔ تو ان کو وہ عہد یاد دلایا گیا کہ جب تورات پر ایمان لانے کو تم سے اقرار لیا گیا تھا تو اس اقرار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار تھا۔ جب تم نے وہ عہد کر لیا تو آج ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو یہ یہود اس عہد کو ہی انکار کر گئے کہ کون سا عہد، ہمیں تو یاد نہیں، ہم نے کوئی وعدہ بھی لیا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ایک جماعت ایسی ہے کہ وعدہ کریں گے اور پھر پھینک دیں گے، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں گے، بھول جائیں گے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر سارے یہودیوں کو نہیں کہا، بلکہ یہودیوں کی ایک جماعت کو کہا کہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے۔ سب یہودیوں کو کیوں نہیں کہا، صرف ایک جماعت کو کیوں کہا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکام آتا تھا، کوئی حکم آتا تھا، کوئی احکام آتے تھے، تو سارے یہودی ایسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ یہود ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ سارے عہد کو مانا، تمام احکامات کو مانا، ان پر عمل کیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی تو انہوں نے اس نبوت کا بھی اقرار کر کے ایمان قبول کر لیا۔ تو سارے یہودی ایسے نہیں ہیں، بلکہ بعض ایسے صحابی بھی ہیں جو پہلے یہود تھے، عیسائی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایک بڑا مشہور نام ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتے پہلے عیسائی تھے،
بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 600 سال کا فرق ہے. یہ سلمان فارسی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں اور پہلے ان پر ایمان لائے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا تو اللہ کے رسول پر ایمان لائے. یہ ایسے ہیں، ایسے صحابی ہیں. تو سارے یہود اور نصارہ ایسے نہیں ہیں، بلکہ آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ یہود اور عیسائی دین اسلام جب جن کے دل میں واقعی سچائی کو پانے کی طلب ہوتی ہے وہ ایمان لے کر کے آتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج یورپ میں اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ وہ لنڈن میں کوئی جگہ ہے، میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے یہ بتا دے گا، ہمارے ابا کا ننیال ایک لنڈن میں بھی ہے، شاید میں نے کبھی جمعے میں بتایا تھا آپ کو. وہاں سے آتے ہیں ان کے خالہ خالو، وہ دیکھا ملا تھا، ملاقات کی. تو وہ ان میں سے رشتہ دار تھے، وہ بتا رہے تھے، مجھے یاد ہے پرانی بات ہو گئی، وہ بتا رہے تھے کہ لنڈن کے اندر حالات یہ ہیں کہ ایک پوری بستی ہوتی ہے عیسائیوں کی، کرسچنس کی، اور کوئی ایک ایمان والا آ جاتا ہے، اس ایک ایمان والے کو دیکھ کر اچھی خاصی بستی کے لوگ 70-80%، بعض مرتبہ 90%، 95% لوگ دین اسلام میں داخل ہو کر مسلمان بن جاتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ اس بستی کے اندر کوئی چرچ ہوتا ہے تو اس چرچ کے اندر جتنے عیسائی پرے کرنے جاتے تھے وہ تو اب سب مسلمان ہو چکے، اب ان کو مسجد کی ضرورت ہے. تو اگر یا تو بستی میں کوئی عیسائی بچا ہی نہیں، سارے مسلمان ہو گئے، تب تو اس کو انہوں نے مسجد بنا لیا، چرچ کو. اور اگر کوئی 2-4 عیسائی بچے بھی ہیں جو عیسائی چرچ میں جانا چاہتے ہیں، اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کسی دوسرے چرچ سے بات کر کے وہاں مرج کر دیتے کہ وہاں جا کے عبادت کر لینا. اور پچھلے 10-20 سالوں سے یہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، دین اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے جو ہے یہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بتاتے، اور یہ میں کوئی قصے کہانیاں کتاب میں دیکھ کے نہیں بتا رہا، ہمارے والد صاحب کے ننیال کو دیکھ ان کی باتیں سن کے بتا رہا ہوں. وہ بتا کر کے گئے تھے کہ ایسی باتیں ہوئی ہو رکھی ہیں. تو دین اسلام اللہ کا فضل ہے آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، بشرط یہ ہے کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ حق کی طلب میں اپنے آپ کو تھکانے والے ہو، حق ڈھونڈنے والے ہو. کوتاہی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم لوگوں نے بجائے اس کی کہ لوگوں کو دین اسلام کی ہم دعوت دیتے، بلکہ آج مسلمان بڑی تعداد میں لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے. کسی کے دل میں اگر سچائی حق کی طلب ہوتی ہے اور وہ دین اسلام قبول کرنا بھی چاہتا ہے تو مسلم معاشرے کو دیکھ کے وہ ویسے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، ایسے ایمان میں تمہیں ایسے مذہب میں تمہیں داخل نہیں ہو. حالانکہ مذہب کی بات اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں دین اسلام مذہب برحق ہے، لیکن وہ اس معاشرے کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ بھائی اس میں جاؤں گا تو لوگ بس آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو جس کو ہدایت نہیں دینی پھر نہیں دینی. تو لہٰذا کسی کی ہدایت کی رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنو خدا کے واسطے. میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرے سارے سبق کا آج جو میں 5-7 منٹ سے بول رہا ہوں، اس سارے سبق کا نچوڑ میرے یہ جملے یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں. اگر کسی کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے تو کسی کی ہدایت کی رکاوٹ کا بھی ذریعہ مت بنو. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پھر پوچھ لے گا تو کم سے کم کچھ تو کرتے، کچھ نہ کرتے تو کم سے کم ایسے بن جاتے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے جو ہے برا بھلا نہ سمجھتے ہمارے معاشرے. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، پروردگار کہتے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا